ہیں، ان اکاؤنٹس کو ان کی مرضی کے خلاف کھولا گیا۔ ان اکاؤنٹس کا علم ان کو اس وقت ہوا جب اسٹیٹ بینک کے ذریعے ان کی دستاویزات اور اکاؤنٹس الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں، جبکہ میرے پاس دستاویزی ثبوت ہے کہ یہ اکاؤنٹس پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی سینٹرل فائنانس بورڈ اور جو سینٹرل فائنانس سیکرٹری ہیں سردار اظہر طارق جو اس وقت تھے، ان کے دستخطوں سے یہ اکاؤنٹس آپریٹ ہو رہے تھے۔ تو یہ معاملہ انہوں نے مارچ 15 کو یہ جھوٹ بولا کیونکہ اسکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس میں ان کے خفیہ اکاؤنٹس کا پردہ چاک ہو گیا۔ اس میں بڑے پیمانے پہ جو انہوں نے اکاؤنٹس خفیہ رکھے وہ سامنے آ گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، آج الیکشن کمیشن میں جو امریکہ میں پاکستان تحریک انصاف نے 2 غیر قانونی کمپنیاں کھولی تھیں، آج انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہاں سے جو پورا پیسہ پاکستان آنا تھا وہ پورا پیسہ نہیں آیا، اور انہوں نے اس سلسلے میں جو کمپنیاں ہیں امریکہ میں ان کا پیسہ انہوں نے وصول نہیں کیا، جو کہ غلط بیانی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ان کے جو وہاں پہ ایجنٹ تھے ڈاکٹر نصر اللہ، ان کے خلاف انہوں نے کارروائی کی ہے اور وہ ان کے ٹریجرر تھے۔ یہ جو پیسے ہیں اس سے وہ لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یعنی آج پھر انہوں نے اپنے ہی جو اپوائنٹڈ ٹریجرر ہیں اس کمپنی کے اس پہ سارا ملبہ ڈال دیا کہ اگر تو کوئی غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے اس کے ذمہ دار وہ ہیں، پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے۔ تو یہ آج ایک تازہ ترین انہوں نے یہ بات کی ہے، اور الزام جو ہے یہ دوسروں پہ ڈال رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے 11 اکاؤنٹس کا ذکر کیا کہ 11 اکاؤنٹس جو پاکستان تحریک انصاف نے ڈس اون کیے، پاکستان تحریک انصاف لکھ کے دیتا ہے کہ یہ اکاؤنٹس اسد کیسر چلاتے تھے، عمران اسماعیل چلاتے تھے، شاہ فرمان چلاتے تھے، میاں محمود رشید چلاتے تھے، سمر علی خان چلاتے تھے، نجیب ہارون چلاتے تھے، یہاں تک کہ ان کے مرحوم عمران کے مرحوم دوست حسن رشید وہ چلاتے تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک سے تو یہ ریکارڈ 2018 میں آیا، اس کے بعد انہوں نے ان لوگوں کے خلاف کیا کارروائی کی؟ یہ تو بڑا سنگین جرم ہے، نہ صرف یہ کہ ایک غیر قانونی طور پہ اکاؤنٹ چلانا، بلکہ یہ کہ اس میں جو رقوم آئی ہیں اس سے بھی پی ٹی آئی دستبردار ہو گئی کہ غیر ملکی جتنا پیسہ آیا، جتنا پاکستان میں پیسہ آیا ان اکاؤنٹوں میں 11 اکاؤنٹوں میں اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج اس کی ایک اور کڑی تھی کہ ان کا اپنا جو اپوائنٹڈ ٹریجرر ہے ڈاکٹر نصر اللہ، اس سے انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا کہ اگر کوئی غیر قانونی فنڈنگ ہے تو وہ ذمہ دار ہے، اس نے تمام پیسہ ہمیں یہاں ریمیٹ نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ اب وہ بلیم گیم شروع ہو گئی ہے اور یہ ایک دوسرے پہ بلیم ڈالتے ہیں۔ اب میں آگے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب اب جیلوں میں جب کہتے ہیں کہ بھارت نے 600 لوگوں کو ہائر کیا ہے کہ وہ پاکستانی فوج کو بدنام کرے، خان صاحب آپ جب وزیر اعظم تھے تو آپ نے کھڑے ہو کے انڈیا کی فارن پالیسی کی تعریف کی تھی۔ آپ کو کس نے کھڑا کیا تھا؟ آپ نے خود انڈیا کی تعریفیں کی تھی، جو انڈیا میں جشن منایا گیا اور پاکستان کی بڑی ہزیمت اٹھانا پڑی، بدنامی کرنا پڑی۔ تو یہ جو بدنامی ہو رہی ہے یہ آپ خود کر رہے ہیں، یہ آپ کے جو پارٹی کے جو ٹرولز ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہیں، یہ اس کے ذریعے ایک منظم کیمپین چل رہی ہے جو اداروں کو بدنام کر رہی ہے، جو پاک فوج کو بدنام کر رہی ہے، جو پاک فوج کو اور عوام کو آمنے سامنے لانے کی ایک بہت بڑی سازش ہے۔ جیسا کہ میں نے کل کہا، تو اس میں کوئی انڈیا پہ آپ الزام ڈالتے ہیں، انڈیا تو ہمارا دشمن ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ پاکستان میں انتشار پھیلے۔ اس کو انتشار پاکستان میں پھیلانے میں سب سے بڑا اعلی کار کون ہے؟ وہ تو آپ ثابت ہو رہے ہیں۔ حقیقی طور پہ تو آپ نے اپنے اداروں کو بدنام کرنا شروع کیا ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے 4 ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسہ آیا، بہت بڑے پیمانے پہ پیسہ آیا، اور وہ پی ٹی آئی کی ایک دستاویز ہے جس میں پی ٹی آئی کا جو مرکزی بورڈ ہے، جس میں عامر کیانی ہے، جس میں سیف اللہ نیازی ہے، جس میں سردار اظہر طارق خان ہے، جس میں طارق شیخ ہے، جس میں ڈاکٹر محمد ہے، جس میں کرنل یونس علی رضا ہے، ان کے دستخط موجود ہیں۔
4 ملازمین کے نام ہیں، ان کے شناختی کارڈ نمبر ہیں، جن کو انہوں نے باقاعدہ اجازت دی کہ پاکستان اور بیرون ملک سے فنڈز اکٹھا کریں. اس میں لکھا ہوا ہے کاپی ٹو عمران خان اینڈ کاپی ٹو ڈاکٹر عارف علوی، یعنی ان کی رضامندی سے ہوا ہے. تو آج میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی 2016 میں نے 2 خط لکھے. چودھری نثار اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے. میں نے ان سے یہ درخواست کی کہ یہ کیس ہے، یہ ریکارڈ ہے، آپ FIA کے ذریعے ان کی بینک سٹیٹمنٹس نکلوائے، تحقیقات کروائے. انہوں نے جواب تک دینا گوارا نہیں کیا. یہاں تک کہ پھر اس کے بعد جب حکومت بدلی تو میں نے احسن اقبال صاحب کو بھی خط لکھا کہ آپ ان اکاؤنٹس کی تحقیقات کیجئے. انہوں نے بھی جواب دینا گوارا نہیں کیا. اس کے باوجود پھر جب الیکشن کمیشن نے جولائی 2018 میں اسٹیٹ بینک کو لکھا تو یہ تمام مواد آ گیا. اب میں یہ مطالبہ کرتا ہوں موجودہ حکومت سے کہ یہ جو 4 ملازمین کے اکاؤنٹس ہیں اور وہ جو 4 ملازمین ہیں یہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ میں ملازم ہیں. اس میں کروڑوں روپے غیر قانونی ذرائع سے، ہنڈی سے، منی لانڈرنگ اور مختلف غیر قانونی جس کو کمپلیٹلی ظاہر نہیں کیا گیا یہ موجود ہے. تحقیقات چند گھنٹوں کی ہے. اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، میں انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ 4 ملازمین جو ہیں ان کے خلاف باقاعدہ تحقیقات اور ان کے بیان ابھی تک کیوں نہیں ریکارڈ کیے گئے؟ یہ تو چند دنوں کی مار ہے. آپ کے سامنے وہ حقیقت آ جائے گی کہ اس میں پیسہ آیا کہاں سے، کروڑوں روپے، اور اس پیسے کو لے کے کون گیا کیش چیک کے حساب سے، کون لیڈران اس میں ملوث ہے، یہ تمام حقائق سامنے آ جائیں گے. تو میرا مطالبہ ہے موجودہ حکومت سے کہ جیسے کہ پہلے انہوں نے مکمل طور پہ اس کیس اور یہ جو میری درخواستیں تھی اس کو نظر انداز کیا، آج وقت کا تقاضا ہے کہ یہ تمام حقائق عوام کے سامنے آئیں اور اس پہ مربوط اور فوراً کارروائی کی جائے. بہت بہت شکریہ.